چمن میں گل نے جو کل دعویِ جمال کیا، چمن میں گل نے جو کل دعویِ جمال کیا، جمال یار نے منہ اس کا خوب لال کیا۔ اس شعر میں میر نے معمولی باتوں سے پیدا ہونے والی مسرت سے لے کر عرفانی تصورات سے اخذ کیے جانے والی معنویت تک کو جوڑ کے دکھا دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں میر کا کوئی ثانی اور شریک نہیں ہے کہ میر جبلت سے پیدا ہونے والی کیفیت کو قلب روحانی میں داخل ہونے والی حالت سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی طبیعت کے مزے کو روحانی نشاط سے جوڑ دیتے ہیں، دونوں کو متاثر کیے بغیر۔ یہ جو دائرہ مکمل کرتا ہے نا میر، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کم از کم اردو میں۔ اب دیکھیے یہ کس طرح کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں جو ایک لفظوں کے معنی میں ایک جبلی فرحت کا عنصر ہوتا ہے، وہ روزمرہ اور محاورے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے روزمرہ کو استعمال کیا ہے اور اس روزمرہ سے ایک نچلے درجے کی مسرت کو پوری طرح ایک بہاؤ کے ساتھ منتقل کرتے ہوئے اس بہاؤ کو کسی گراوٹ تک محدود رکھنے کے بجائے اسے ایک عارفانہ اور عاشقانہ فلو تک لے گئے ہیں۔ وہ عارفانہ اور عاشقانہ فلو جو ایک روحانی ورلڈ ویو میں سانس لیے بغیر میسر نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے یہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ کل، میر کل آج یہ بہت استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ معمولی شاعر ہو تو وہ کل کا صیغہ جو ہے وہ وزن پورا کرنے کے لیے وہ اس سے وزن پورا کرتا ہے مصرے کا۔ یہاں کل کا کیا مطلب ہے؟ کل کا مطلب ہے کہ جہاں کوئی چیز پوری ہو جائے اس کے لیے ماضی قریب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں نے اس چیز کی تکمیل کو نہ صرف مشاہدہ کیا ہے بلکہ اس عمل کے مراحل تکمیل میں ایک ایکٹیو ایجنٹ کے طور پر خود بھی موجود رہا ہوں۔ یہاں یہ کل کے یہ معنی کہ چمن میں، چمن کیا ہے؟ مظاہر جمال کی دنیا۔ کل میں نے چمن میں دیکھا کہ ایک پھول کھل کر یہ بڑک ہانک رہا تھا کہ ہے کوئی مجھ جیسا حسین۔ تو اس نے ابھی اپنا دعویٰ ختم ہی کیا تھا کہ جمال یار نے خود اپنے آپ کو منکشف کر کے اس کے منہ کو خوب لال کر دیا۔ اب اس کو میں نے نہیں چھیڑا بھی کہ منہ کو لال کرنے کی کیسی پرت میر نے نکالی ہے۔ سعدی، فردوسی اور حافظ کے علاوہ کوئی چوتھا شاعر ہماری روایت میں، اردو فارسی کی روایت میں میرے ذہن میں نہیں ہے جو محاورے کو اس کی انتہائی عمومی سطح پر برقرار رکھتے ہوئے اسے ایک عرفانی کلمہ بھی بنا دے، جو محاورے کے میننگ ایسنس کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے ایک ناسٹک سبسٹنس بھی بنا دے۔ یہ میر کے علاوہ، ہمارے یہاں میر کے علاوہ کہیں نہیں۔ اب دیکھیں منہ لال کرنا یہ ایک روزمرہ ہے، کسی کو تھپڑ مار کے منہ لال کرنا، کسی کو جسمانی سزا دینا، کسی کو ذلیل کرنا،
کسی کو بالکل ملیمیٹ کر دینا، کسی اب اس سے اوپر اٹھے کسی کو اس کی اوقات یاد دلا دینا، بس محاورے کی رینج یہ ہے، سزا دینا اور اس کو اس کی اوقات میں جو اس کے دعوے سے کہیں کمتر ہے اس میں واپس لے آنا بزور۔ یہ منہ لال کرنے کا پورا محاوراتی مطلب بس اتنا ہے۔ بلش کرنا جو ہوتا ہے ہاں، بلش کرنا تو وہ جیسے خود کرتا ہے آدمی، اندر سے بلش کرنا، وہ اس کا نہیں، وہ ہوتا ہے منہ لال ہو جانا، یہ منہ لال کرنا ہے، ہاں خوب لال کیا، ٹھیک۔ اب یہ اس کی پوری محاوراتی کائنات معنی اتنی سی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں معنی جو ہیں وہ میرے معمولی تجربات سے مناسبت رکھتے ہیں، میری بہت ہی معمولی کیفیات سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے اندر نہایت ہی معمولی کیفیات کا محرک بنتے ہیں، یہی وہ ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا جادو کر رہے ہیں میر۔ ابھی میں منہ لال کرنے کو کھولتا ہوں تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ اب انہوں نے محاورے کے اس معنی کو برقرار رکھتے ہوئے، برقرار کس طرح رکھا کہ اگر آپ محاورے کے معنی نہیں جانتے تو اس شعر میں سمجھنے کی اولین کوشش بھی نہیں کر سکتے، اس شعر سے متاثر ہونے کا، حظ اٹھانے کا پہلا حق بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ یعنی بنائے حظ وہ نچلے درجے کی کیفیت ہے اور منتہائے حظ وہ جنید و بایزید کی حالت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک کرخندار کی کیفیت سے شروع کر کے اس کو جنید کے حال تک پہنچا دینا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اب دیکھیں منہ لال کیسے کیا، خوب، کیا جمال یار نے منہ اس کا خوب لال کیا، خوب۔ اب دیکھیے گا جمال اور خوب یہ ہم مادہ لفظ ہیں، جمال خوبی ہی کو کہتے ہیں نا، یہ رعایت بھی داخل کی، اور خوب کا مطلب یہ کہ جو بہت سے بھی زیادہ ہو، یعنی جی بھر کے اس کا منہ لال کر دیا، مطلب جتنی سزا انتہائی ہو سکتی تھی وہ بھی اس کو دے دی، یہ دونوں جڑے۔ اور اب یہ کہہ کیا رہے ہیں، اب محاورے سے نکل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ گل نے جمال کا دعویٰ از راہ تکبر کیا تھا نا کہ میرا جمال دیکھو، تو جمال یار نے خود کو ظہور دے کر اسے یہ بتا دیا کہ یہ جمال بھی جس پہ تو اترا رہا ہے، اکڑ رہا ہے، یہ میرا ہے۔ اب واضح ہوا؟ یہ اس کی تیسری سطح ہے۔ چوتھی سطح اس کی کیا ہے؟ جس طرح نچلے دائرے میں دو معنی دیے، اوپر کے دائرے میں بھی دو معنی دے رہے ہیں کہ جمال یار نے خود کو ظاہر کر کے یہ بتایا کہ خبردار اس پہ نہ کرنا، یہ تو میرے کارخانے جمال میں سے گر جانے والا ایک ہی ذرہ ہے جو تجھے نصیب ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دوسرا کیا ہے کہ گل نے دعوی جمال اپنے دستیاب حسن سے مسحور ہو کے کیا تھا۔ اس بیچارے کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ حسن کہتے کسے ہیں، یہ حسن سے بے خبری میں دعوی حسن کر رہا تھا۔ تو جمال یار نے جب اپنی جھلک اس کو دکھا دی تو پھر اس کا جمال اس جھلک سے منسوب ہو کر واقعی جمال بن گیا۔ اب یہ اب یہ کیا ہے، الٹ دیا معنی کو، یعنی محاورے کے معنی بہت پختہ اور مستقل ہوتے ہیں، محاوراتی معنی میں تصرف کرنا ناممکن ہوتا ہے، واضح نا، کیونکہ محاورے میں کوئی علامتی پن نہیں ہوتا، محاورے میں کوئی سیمینٹک تہداری نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی محاورے کے میننگ اسٹرکچر کو توڑ ڈالے اس سے بڑا قادر الکلام کون ہوگا، اس سے بڑا، ہاں اس کو توڑ دیا۔ اب دیکھیں وہاں محاورے میں معنی منفی ہیں،
اور اوپر پہنچ کے وہی محاورہ مثبت معنی دے رہا ہے. مثبت معنی کہ خوب لال کیا کا مطلب ہے کہ وہ جس سرخی سے رنگین ہو کے خود کو حسین کہہ رہا تھا، جمال یار نے پہلے اسے یہ باور کروا دیا کہ سرخی اصلاً ہے ہی نہیں، سرخی تو یہ ہے جو میں اب تجھ پہ لیپ رہا ہوں. تو منہ اس کا خوب لال کیا. خوب لال کا مطلب ہے حقیقتاً لال کیا. واضح؟ وہ وہم حسن میں دعوائے حسن کر رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں اس میں نقطہ اخلاقی کیا ہے کہ دعویٰ ہمیشہ وہم کمال پہ کیا جاتا ہے. کیا کیا؟ اس نے وہم حسن پہ دعوائے حسن کیا، اس کو حقیقت حسن دے کر دعوے سے باز رکھا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں دیکھا دو شاعر ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جو دو مصروں میں ایک ہی لفظ کی تکرار کرتے ہیں تو بری نہیں لگتی. وہ ہے غالب اور میر. غالب بھی ایک لفظ کی تکرار دو مصروں میں کئی جگہ کر دیتے ہیں، اور وہ مصرع بھی اسمیہ ہوتا ہے، ارے وہ لفظ بھی. تو اور میر، یہاں پہ جمال سینٹرل لفظ ہے اس شعر کا، سب سے بامانی لفظ. ہاں، اس شعر کا قوام معنویت اور خمیر کیفیت جس لفظ سے نکلتا ہے وہ جمال ہے. جمال ہی کو دوہرا دیا نا کہ چمن میں گل نے جو کل دعویے جمال کیا، جمال یار نے منہ اس کا خوب لال کیا. سبحان اللہ. کہنے کہ تو میری پراپرٹی پہ قابض ہو کر اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس پہ اسے سزا دی. پھر اس کے بعد کہا کہ میرا جمال بھلا کوئی چرا سکتا ہے، میرے جمال پہ کوئی قابض ہو سکتا ہے؟ تو میں اس کے وہم کو رفع کر کے اس کو جمال حقیقی کی ایک نسبت عطا کر دوں. واضح ہے نا؟ اب اس کا نقطہ، عارفانہ نقطہ جو میں نے کہا تھا وہ یہ کہ دنیا میں تمام حسین چیزیں حسن حقیقی کے مظاہر ہیں. جب تک وہ اپنا مظہر ہونا قبول کریں گے تب تک حسین ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس مستعار حسن کو ذاتی سمجھنے کا خبت پا لیں گے ویسے ہی وہ بدصورت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فلک نے آہ تیری رہ میں ہم کو پیدا کر. یار پیدا کر ایسا کسی نے باندھا ہے؟ فلک نے آہ تیری پیدا کر کے فلک نے آہ تیری رہ میں ہم کو پیدا کر، برنگے سبزے نو رستہ پائے مال کیا. فلک کے روایتی معنی سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ تقدیر. ہاں، تقدیر جس میں تقدیر اور تخلیق یکجا ہو جائے. عالم خلق و امر فلک کو کہتے ہیں، مطلب روایت میں ہماری، کہ جہاں کار تخلیق بھی ہوا وہیں پہ اور کار تقدیر بھی وہیں پہ ہوا. امر تقدیر اور کار تخلیق، اس کا مجموعہ جو عالم ہے اس کو کہتے ہیں فلک. تو اس وجہ سے پیدا کر آیا ہے. فلک نے آہ تیری رہ میں ہم کو پیدا کر. یار میں کیا فلک کا تو خیر وہ مطلب تھا. آہ کو دیکھا آپ نے؟ یہاں آہ کو دیکھا آپ نے؟ ایک اس کا حسن بتاتا ہوں کہ آہ کے تلفظ میں بھی اور آہ کے عمل میں بھی بلندی ہے. اس کا تلفظ بھی بلند ہے اور اس کا عمل بھی روبہ عروج ہے. تو فلک کی رعایت سے آہ کو کیسی رعایت لے کر آئے. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ سب سے بڑا المیہ وہ ہوتا ہے جس پہ آدمی راضی رہے.
وہ المیہ ناقص اور جعلی ہے جو شکایت یا عدم تسکین پیدا کرے. سب سے بڑا علم وہ ہوتا ہے جو میرے اندر رضا کی حالت اور تسکین کی مستقل کیفیت پیدا کر دے. اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی کی تسکین فراہم شدہ چیزوں سے ہو ہی نہیں سکتی. جو نہیں ہے وہ موجب تسکین ہے. کیا کہ آپ ہو کر میری پیاس میں اضافہ کرتے ہیں، سامنے ہو کر غائب ہو کے اس پیاس کو بجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. آہ میں یہ آ گیا ہے کہ آہ میں ایک ایسا ٹریجک سبسٹنس سمایا ہوا ہے جس کو ذرا سا قریب جا کے جھانک کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ تمام حقیقتیں ایک علمیاتی کیفیت بن کر میرے اندر منتقل ہو گئی ہیں، اور وہ کیفیتیں اتنی بڑی ہیں کہ ذہن ان کو ایڈریس کرنے یا ان کا احاطہ کرنے کے قابل نہیں ہے. اب یہ میر کا مستقل وصف ہے. میر وہ شاعر ہے جو اپنی تمام بلندیوں کو تکرار کے ساتھ ریپروڈیوس کرتا رہتا ہے. تکے کی اونچائی نہیں ہے اس کی کہ ایک شعر کہہ کے گزر گئے دنیا سے. وہ اپنی تمام بڑائیوں کو متحرک رکھتا ہے، اپنی تمام بڑائیوں کو ہر دوسرے تیسرے شعر میں اظہار دیتا ہے. تو میر کی ایک بڑائی کیا ہوئی کہ میر حقیقت کے ذہنی تصور کو حقیقت کے قلبی حال سے مغلوب کر کے دکھا دیتے ہیں. میر وہ آدمی ہے جو کیفیت کو خیال اور تصور سے زیادہ بامانی بنا کے دکھا دیتا ہے. یہ آہ میں اس کا اظہار کر دیا. اور دوسرے یہ کہ لفظ میں جتنی استعداد معنویت ہوتی ہے اس استعداد معنویت کو اضافے کے ساتھ استعمال کر کے دکھا دیتا ہے. آہ کے لفظ میں جتنی علمناکی کی قوت ہے یہاں میر نے اس کو نچوڑ دیا. یہ کم بات ہے. لفظ کو ایگزاسٹ کرنا بڑی شاعری کا لازمی وصف ہے، اور میر سے بڑا ایگزاسٹ کرنے والا لفظ کو اردو شاعری نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. پورا لفظ ایسا لگتا ہے کہ اس لفظ نے اپنے خلا کو دور کرنے کے لیے میر کا انتظار کرنا سیکھا تھا. ہر لفظ منتظر تھا کہ میر استعمال ہو تو اس کی معنوی تکمیل ہو جائے، اس کی احوالی تشکیل ہو جائے. تو میر مطلب یہ حلف دے کر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میر لفظ کی کنٹینمنٹ میں اضافہ کرتا ہے. میر نے جو بھی لفظ استعمال کیا، چاہے وہ حروف کی سطح کا ہو، چاہے افعال کے درجے کا ہو، چاہے اسما کے مرتبے کا ہو، ہر لفظ کو اس کی ہر سطح پر وہ چیزیں فراہم کر کے دکھائی ہیں جو اس میں پہلے موجود نہیں تھیں. اور پھر جس لفظ کو میر نے ٹک کے استعمال کیا ہے اس لفظ میں کوئی نئے معنی اور کسی نئی کیفیت کا ورود یا اظہار آگے آنے والوں کے لیے محال ہو گیا. میں آپ کو میر کے 200 لفظ بتا سکتا ہوں کہ وہ 200 لفظ اردو شاعری کے مشترکات ہیں، لیکن کوئی قریب بھی نہیں پہنچ سکا میر کے. اور میر ایسی بے پرواہی سے اس کو کہتے چلے جاتے ہیں جیسے ایک سخی آدمی ہوتا ہے نا، وہ ہاں بس وہ بانٹتا چلے جاتا ہے. تو یہ واضح ہو گئی نا. اس بات کو ہم اگر ذرا سا وہ کریں نا، ایک وہ کلیہ بنا کر، تو ہم کہیں گے کہ لفظ میں لفظ پر قدرت رکھنے کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی معنی خیزی میں اضافہ کر دیں. لفظ نام ہے امکان معنی کا. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو لفظ پر اللہ میاں کی خاص دی ہوئی قدرت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کی کیفیت انگیزی میں اضافہ کر دیں.
یہ آخری، یہ گویا ایسا ہے کہ یہ جو لفظ لکھے گا اس لفظ کا خالق اور بانی اور خاتم ہوگا. میر نے جو بھی لفظ لکھا ہے اس کا خالق بن کے لکھا ہے، اس کا بانی بن کے لکھا ہے، اس کا خاتم بن کے لکھا ہے. آپ سمجھ؟ تو میر کے اس لفظ میں دیکھیں علم کی معنویت بھی مجسم ہو گئی اور علم کی کیفیت بھی جیسے قائم ہو کے دکھا دی. ٹھیک ہے نا؟ تو لفظ کی کل متاع معنی اور کیفیت ہوتی ہے. لفظ کی کل متاع یہ ہے، اس کے معنی اور اس کی کیفیت. میر ہر لفظ کو ان دونوں پہلوؤں سے ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. ایگزاسٹ بھی کرتے ہیں اور ریکریٹ بھی کرتے ہیں. تو اب یہ تیری رہ میں ہم کو پیدا کر، تیری رہ کا کوئی آپ، تیری رہ پہ میں شعر ابھی سناتا ہوں حافظ کا، جو اس سے بہت بڑا شعر ہے، لیکن راہ کو میر اور حافظ نے پس منظر کے فرق کے ساتھ جیسے ایک جیسی وسعت کے ساتھ استعمال کیا. ایک یہ ہے، اور یہ شعر میر کے بہترین اشعار میں نہیں ہے لیکن حافظ کا شعر اس کے بہترین اشعار میں. تو ہم میر کے ایک عام شعر اور حافظ کے بہترین اشعار میں سے ایک شعر میں ایک مشارکت اگر مناسبت نکال دیں تو اس سے بھی میر کے مرتبے کی بلندی واضح ہوگی نا. کہ گر باد فتنہ ہر دو جہاں را بہم زند، گر باد فتنہ ہر دو جہاں را بہم زند، ماؤ چراغ چشم و رہے انتظار دوست. یہ راہ جو ہے یہ لامحدود بھی ہے اور لامتناہی بھی ہے، اور سپرا ٹیمپورل بھی ہے اور سپرا اسپیشیل بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل یہ ہے کہ یہ کائنات تیرا راستہ ہے، مجھے اس دنیا میں اتار کر گویا تیری راہ میں ٹھوکریں کھانے اور غبار ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. واضح نا؟ تیری رہ میں ہم کو پیدا کر کے بالکل واضح معنی ہے کہ یہاں پیدا کر کے، یہاں تخلیق کر کے، یہاں بھیج کر، ایک یہ معنی ہوگا. اور دوسرے معنی جو ہیں وہ آرائشی ہیں کہ ظاہر کر کے، ظہور دے کر. ٹھیک ہے نہیں؟ تو یار کمال ہے. آپ ابھی بتاتا ہوں. تو تیرے راستے میں یہ کائنات جو تیرا راستہ ہے، یہاں موجود ہونے کی تقدیر ہے تیرے قدموں کا پائمال ہونا. اب آپ بتائیے یہ کوئی آپ نے دیکھا اس درجے کی معنی دیکھے تھے اردو میں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اپنا یہ مقدر بنوا کے آئی ہے کہ تیرے پیروں تلے روندی جائے گی. یعنی تیرے واضح ہے نا؟ تو کریں برنگے سبزے نو رستہ پائمال کیا. اور ہماری پائمالی بھی ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے ایک عمر پائمالی کے بغیر گزار لی ہو پھر بالآخر پائمال ہو گئے ہوں 70 برس کی عمر میں پہنچنے کے بعد. بہت تازہ حال ہے. بس پیدا ہوتے ہی پائمال کر دیا. یہاں پیدائش کا عمل اسی لیے جاری ہے کہ پائمالی کا عمل بھی مسلسل رہے. تو گویا غایت تخلیق اور مقصود آفرینش یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کر رہا ہے کہ تیرے قدموں تلے روندے جائیں، تجھ پر نثار ہوتے رہیں. یعنی تیرے حسن پر عاشق ہونا طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ فطرت کا حکم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس قانون سے نہ میں باہر ہوں نہ کوئی اور باہر. رہی تھی دم کی کشاکش گلے میں کچھ باقی، سو اس کی تیغ نے جھگڑا ہی انفصال کیا. جھگڑا کیا رکھی ہے. آیا ہے یہ جو شعر ہے نا، یہ کیفیت کا اور مناسبات لفظی کا شعر ہے.
کیفیت تو ہے ہی ہے کہ ہمارا جینا جو ہے وہ جدائی کا جینا تھا، اور اس نے ہمیں قتل کر کے گویا ہمیں جدائی کی کشاکش سے نکال لیا۔ جدائی میں جینا کیا ہے کہ آدمی اس کیفیت سے گزر رہا ہے کہ نہ موت زندگی پہ غالب آ پا رہی ہے، نہ زندگی موت پہ غلبہ پا رہی ہے، تو یہ اس کشاکش میں، تو اس کشاکش کو اس کی تیغ نے ختم کر دیا۔ معنی اس کے سادہ سے ہیں اور روایتی اور رسمی ہیں، لیکن اب آپ اس میں مناسبات لفظی دیکھیے۔ رہی تھی، یہاں بھی وہی بات نہیں، الٹی والی بات کہ رہی تھی سے شروع کرنا بہت بہت مضبوط کرافٹ مین کی علامت ہے، کہ دم کی کشاکش یعنی سانس رکے یا چلے، یہ کشاکش سینے میں باقی رہے گی۔ اور آگا دیکھیے کچھ باقی کو انڈورس ہاں باقی کو بالکل یہی کرافٹ مین شپ ہے کہ رہی تھی سے اچانک سٹارٹ لے کر اسی پہ ختم کیا، یعنی دائرہ بنا دیا نا۔ تو رہی تھی اور باقی میں جو معنوی مناسبت ہے، آپ دیکھیے یار کہ باقی کہتے ہیں جس میں فنا کا امکان نہ پایا جائے، اور رہی تھی سے وہ بنا رہے ہیں کہ یہ فناہی کی حرکت تھی جس نے مجھے باقی رکھا ہوا تھا، میں فنا کی حرکت سے باقی تھا، کچھ باقی، ہاں کچھ باقی تھا، ٹھیک ہے۔ تو گلے میں کچھ باقی رہ گیا تھا کہ سانس رہے یا جائے۔ تو اب خیر ہم تو مناسبات لفظی پہ جا رہے تھے نا۔ رہی تھی ہمیشہ پل بھر کو آتا ہے کہ پل بھر کے لیے رہی تھی، تو دم اور رہی تھی میں مناسبت قریبی ہے، اور رہی تھی اور باقی میں مناسبت بعید ہے، یعنی دونوں مناسبتیں بتا دی نا۔ رہی تھی میں دم اور رہی تھی مناسبت قریب ہے، یہ پڑوسیوں کی طرح ایک دوسرے سے متعلق ہیں، اور باقی اور رہی تھی ستاروں کی طرح ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ اور گلے میں کچھ باقی سے کیفیت قابل اعتبار ہو گئی ہے، لائق احساس ہو گئی۔ دیکھیں گلے کا لفظ آتے ہی ایسا لگتا ہے یہ ایک ٹھوس کیفیت ہے، یہ کیفیت ذہن نے کرافٹ نہیں کی ہے، بلکہ یہ کیفیت واقعی ایک تجربہ ہے۔ صرف گلے کے لفظ میں آپ یہاں گلو کر دیں، وہ لگے گا آپ ایک تصور بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اور یہ اس میں یہ ہے، سو اس کی تیغ نے جھگڑا ہی انفصال کیا۔ اب انفصال جو کہا تھا نا کہ زندگی کا موت پر غالب ہونا اور موت کا زندگی، اس جھگڑے کو طے کیا۔ ہاں یہ جھگڑا یہ ہے، بالکل بالکل بالکل، یعنی کہ ایک ڈیسائیڈ کر دیا کہ کون غالب ہے۔ تو اور جھگڑا اور کشاکش یہ بالکل مناسبت، یہ ہم کشاکش کا مطلب ہی جھگڑا ہوتا ہے، ٹھیک، ہاں گلا اور تیغ، ہاں گلا اور تیغ، خود دم اور گلا، یہ سب جڑے ہوئے لفظ ہیں۔ اور اس میں جو آخر میں جا کے دھماکہ کیا ہے نا، وہ ہے انفصال۔ انفصال کہتے ہیں کاٹنے کو، دور کرنے کو، دو چیزوں کو دور کرنا، یا ایک چیز کو دو ٹکڑوں میں بانٹنا فصل سے، ٹھیک ہے۔ یہ معنی بھی ہے کہ ان دونوں کو، یہ گلا کاٹ دیا یہ بھی انفصال ہے، سانس کی ڈوری کاٹ دی یہ بھی انفصال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اس کے ظاہری معنی۔ اب انفصال کو ایک لفظ استعمال کر کے اس پورے منظر کو دلی سے اٹھا کر عالم ملکوت میں پہنچا دیا ایک لفظ سے، وہ ہے انفصال۔ انفصال کہتے ہیں کہ فصل اور ہجر ہی تقدیر ہے۔
تیرے گلے میں دم کی کشاکش اس لیے ہے کہ تو اس تقدیر سے راضی نہیں ہو پا رہا. اس کی تیغ نے آ کر مجھے تقدیر فراق سے راضی کر دیا. تقدیر فراق پر تسلیم و رضا کی دولت مجھے دے دی. انفصال اس کو کہتے ہیں کہ قانون فراق کو مان لینا یا منوا لینا. تو تیری تیغ نے آ کر مجھے فنا نہیں کیا بلکہ فراق کی تقدیر پر راضی ہو جانا تعلیم کر دیا. یہ ہے دوسرا. میری اب آنکھیں نہیں کھلتی ذوق سے ہمدم، نہ کہہ کے نیند میں ہے تو. یہ کیا خیال کیا، کیا کمال ہے. یہ خیال تہمت کے معنوں میں بھی. یہ کیا تہمت لگے، تہمتی کیا کہنا. یہ کیا خیال کیا ہے. اب اس کا منظر یہ ہے نا کہ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ یہ سو گیا تو اس کو غصہ آیا کہ یہ انتظار میں سو گیا. تو یہ اب ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ یہ تو ہجر کی درازی نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میں آنکھ کھول نہیں پا رہا، سویا ہوا تھوڑی ہوں. ٹھیک ہے، بیداری کے بوجھ نے میری پلکوں کو جھکایا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ آپ سمجھ، یہ تو شعر صاف ہے نا بالکل. خیال پہ غور کیجیے. یہ خیال کیا، پہلے معنی یہ کہ یہ تو نے کیا تہمت لگائی، یہ تجھے کیا غلط فہمی ہو گئی. اور یہ اچھا خیال کیا، اور یہ اچھا خیال کیا. نہ کہہ دیا نا، نہ کہہ کے نیند میں ہے تو، یہ کیا خیال کیا. دو تو یہ معنی ہو گئے نا، تہمت اور غلط فہمی. لیکن یہاں خیال پورا نہیں ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسا موجز نگار اور معجزہ شعار آدمی تھا. اب آپ دیکھیے، اب آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں تو خیال کہتے ہیں ذہن کے سو جانے کو، خیال کہتے ہیں باطنی نیند کو. اب آپ دیکھیے کمال کیا دکھا رہے ہیں. ابھی میں کھولتا ہوں کہ باطنی نیند کو کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ تو مجھ پہ ظاہری نیند کی تہمت لگا رہا ہے اور وہ غلط ہے. تو یہ تہمت لگاتے وقت تو خود باطنی طور پہ سویا ہوا ہے. اب یہاں محبوب مخاطب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس درجے میں محبوب مخاطب نہیں. خیال کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ذہن میں اندر اندر تصویریں بنانا. خیال کہتے ہیں ذہن میں اس چیز کا عکس ڈالنا جو باہر موجود نہ ہو. اب آپ تو کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس سے بڑا چارج لگا رہے ہیں کہ تو نے تو مجھے صرف ظاہری آنکھوں کے سونے کا چارج لگایا اور وہ بھی غلط. لیکن تیرے اس عمل سے ثابت ہو گیا کہ تیرا دیدہ باطن سویا ہوا ہے اور تو نے اس چیز کا عکس اپنے ذہن میں بٹھایا جو چیز خارج میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی میرا سونا. اب چوتھا مطلب خیال کا کیا ہے کہ ناممکن کو ممکن فرض کر لینا، یہ خیال ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے اینڈ میننگ کیا ہے، وہ کہ بے وقوف میں صاحب عشق ہوں. صاحب عشق بھی کہیں سویا کرتے ہیں، یہ محال ہے. تو نے محال کو ممکن سمجھا ہوا ہے. یہ اینڈ میننگ ہے اس کا. اور نہ کہہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ نہیں کہ نہ کہہ کا مطلب یہ ہے کہ محال کو ممکن نہ بتا. اس میں جو تحکم اور جو زور ہے نا وہ یہ ہے. اب یہ بیت الغزل ہے. یہ جو ہے
یہ شعر کا اس غزل کا خلاصہ ہے. اس غزل میں دو شعر میں اختلاف ہے، جس کو آپ چاہے بیت الغزل کہہ دیں. پہلا یہ ہے، بہار رفتہ پھر آئی تیرے تماشے کو، چمن کو یمن قدم نے تیرے نہال کیا. یہ ناممکن شعر ہے، یہ ناممکن شعر ہے. غالب کے بہاریہ مضامین اس کی بہت بڑی قوت ہیں، یہ ان سب پر بھاری ہے، یا یہ ان سب کے لیے، اس گلزار کے لیے، اس بے مثل گلشن کے لیے جو غالب نے بنایا ہے، اس کے لیے یہ شعر بیج کی طرح ہے. مطلب اس سے غالب کو ہم گرا نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے مثل بہار اس بیج سے پھوٹی ہے. جیسے وہ نہیں کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے. تو ایک حرکت بہاریہ دکھائی نا. یہ دیکھیں، بہار رفتہ پھر آئی تیرے تماشے کو. یہاں گل میں حرکت دکھائی، وہاں بہار ہی میں حرکت دکھا دی. کیا ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بہار رفتہ پھر آئی، یہاں پھر آئی میں ایہام ہے. ایہام کہتے ہیں دو معنی کا ممکن ہونا ایک درجے میں، اور دونوں معنی میں کوئی غلط نہ کہا جائے. ایہام کہتے ہیں نا، ایہام کہتے ہیں وہم میں ڈال دینا کہ آپ ترجیح نہیں دے پا رہے کہ کس معنی کو دیں. تو یہاں پھر آئی کا جو ٹکڑا ہے یہ ایہام میں. یار فعل کو ایہام بنانا یہ کس کے بس کی بات ہے؟ ایہام تو اسمی ہوتا ہے نا، آبجیکٹو ہوتا ہے. فعل کو یہاں پھر آئی دونوں معنوں میں ہے نا. پھر آنا یعنی لوٹ آنا، اور دوبارہ آنا، دونوں معنی یہاں صرف ہوئے. تو کہہ رہے ہیں کہ بہار جا چکی تھی کہ تو چمن میں آیا، اور بہار تیرے آنے سے گویا لوٹ آئی، یعنی اسے لوٹنا پڑا تجھے دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہاں تیرے تماشے میں بھی دو پہلو ہیں. تیرے تماشے کا مطلب ہے تجھے دیکھنے کے لیے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ تجھے دکھانے کے لیے. یار یہ کوئی اس طرح سے نبھا سکتا ہے یہ سب باتیں کہ بہار گزری ہوئی بہار تجھے دیکھنے لوٹ آئی. ایک مطلب گزری ہوئی بہار تجھے دکھانے کے لیے آ گئی، کہ تو بہار کے بعد آیا نا، تو تو نے چمن سے بہار کو غیر حاضر دیکھا. تو بہار دیکھنے آیا تھا، تو بہار جا کے لوٹ آئی کہ ہاں میں اپنے آپ کو دکھا دوں اسے جو مجھے دیکھنا ہے. دونوں معنی. اس کا تیسرا مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ یہ بہار پھر آ گئی کیونکہ تیرا یہ معجزہ ہے. تماشا جو ہے معجزے کے اس میں تو نہیں ہے. نہیں، تماشا معجزہ نہیں ہو سکتا. تو چمن کو یمن قدم نے تیرے نہال کیا. یمن قدم کوئی ایسا باندھ سکتا ہے؟ یمن قدم کہتے ہیں سعادت قدمی کو، جس کا آنا خوش بختی ہو. یمن قدم یعنی مبارک قدم. ہاں، نیک قدم. کہ تیرے قدم ایسے مبارک تھے کہ چمن گویا شاداب ہو گیا، کھل اٹھا. اب ہر جگہ آپ دیکھیں نہال کیا بھی دو معنی میں. نہال کیا مطلب ہرا بھرا پیڑ بنا دیا چمن ہی کو، اور دوسرے یہ کہ خوش کر دیا، سیراب شاداب کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ چمن بیچارہ، چمن کی تقدیر یہ ہے کہ بہار آتی ہے اور چلی جاتی ہے. تو نے چمن میں پاؤں دھر کے اس کی تقدیر کو بدل دیا، اس کے لیے قانون فطرت کو ریورس کر دیا. تیرا آنا ایسا معجزہ ہے کہ چمن کے لیے جو لکھا گیا قانون ہے وہ بھی بدل گیا. اور لیکن اس میں جو سارا حسن ہے نا، وہ اس کے تصویر بنانے میں ہے.
اس کو مفہوم بنانے میں اتنا حسن نہیں ہے جتنا اسے تصویر کریں آپ. تمثیلی انداز. ہاں کہ گئی ہوئی بہار لوٹ آئی تجھے دیکھنے اور خود کو دکھانے کے لیے. اس چمن میں لوٹ آئی جس کو وہ خالق بہار اور مالک چمن کے حکم پہ چھوڑ کر گئی تھی. تیرے لیے خدا کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا. تیرے لیے فطرت کو اپنے آرڈر میں تغیر لانا پڑا. جواب نامہ سیاہی کا اپنی ہے وہ زلف، کسو نے حشر کو ہم سے اگر سوال کی. کیا ہاں یہ تو ہو گیا نا. اور جواب نامہ سیاہی، جواب نہیں، اضافت نہیں ہے. جواب نامہ سیاہی کا اپنی ہے وہ زلف، جواب الگ. کسو نے حشر کو ہم سے. کسو کتنا خوبصورت ہے، یعنی کہ ایک تجاہل عارفانہ آپ نے دیکھا کہ خدا تو پوچھے ہی گا، خدا تو پوچھے گا نہیں، اسے تو معلوم ہے، لیکن کسی ایسے آس پاس والے نے اگر پوچھ لیا تو میں اسے بتا دوں. ٹھیک ہے نا. تو کسو یعنی کہ کسو کے لفظ سے یہ پتہ چل گیا کہ اتنا نامہ اعمال سیاہ کسی کا نہیں ہوگا جو میرا ہوگا، کیونکہ سب حیران رہ جائیں گے کہ اتنا نامہ سیاہ کہاں سے آ گیا. تو میں کہہ دوں گا کہ اس کی زلف کو دیکھ لو. اب اس میں جو مزہ یہ شعر ہے مزہ لینے کے لیے اور لفظ کے اندر اپنی رسائی کو بڑھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی نیکیوں نے ان کو ان کے محبوب سے دور رکھا، مجھے میری برائیوں نے بھی اپنے محبوب کی تحویل میں رکھا. میری برائیاں بھی محبوب کی نسبت سے ہیں، ان لوگوں کی نیکیاں بھی محبوب کی نسبت سے منقطع ہیں. یعنی میرے نامہ اعمال کی سیاہی منتقل ہوئی ہے اس کی زلف سیاہ سے، میرا گناہ بھی اس کی سنت سے ہے، تمہاری نیکی بھی اس کی مہر سے خالی ہے. یہ تو اس طرح اکڑ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کیا پرواہ، ہم نے تو گناہ بھی اس کے حکم پہ کیا ہے، ہم نے تو گناہ بھی اس کے رنگ میں رنگ کے کیا ہے. اور لگا نہ دل کو کہیں، کیا سنا نہیں تو نے جو کچھ کے میر کا اس عاشقی نے حال کیا. یہ ہے مجھے ذاتی طور پہ یہ شعر بہت پسند ہے. اس میں جو ہے اس کی کیفیتی کو زیادہ گہرا کرتے چلے جائیں تو یہ شعر جیسے آپ پہ چھا جائے گا، یہی اس کا مقصود ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے جو اس میں کمال کی بات ہے وہ یہ کہ میر نے اپنے آپ کو اور اپنے احوال کو یونیورسلائز کر دیا ہے، اور بغیر کوئی نظریاتی کمک لیے ہوئے. مطلب اقبال نے وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے خود ہی کا، وہ ایک نظریاتی بات ہے، لیکن یہ ایک عام آدمی رہتے ہوئے یونیورسلائز ہو گیا. یعنی تم میر کو دیکھ کر عشق کی جرت کر سکتے ہو؟ تم میر نے جو صدمے عشق میں اٹھائے ہیں اسے دیکھتے ہوئے عاشق ہونے کا فیصلہ کر رہے ہو. میر تو وہ صدمے اٹھا سکتا تھا، تم بیچارے کیا کرو گے؟ تم نے سنا نہیں؟ سنا نہیں، اور سننے میں سننے ہی میں تو یونیورسلائزیشن آئی ہے کہ دیکھنا نہیں ضروری. میر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ساری دنیا اس کے عشق اور اس کے احوال عشق سے گونج رہی ہے. اس پورے آفاق و انفس میں عاشق ہونے اور مہجور رہنے کی جتنی صلاحیت پائی جاتی ہے وہ میر میں جمع ہو چکی ہے.
تو تم نے اگر دیکھا نہیں تو سنا یقیناً ہوگا. اس کو کہتے ہیں سیلف یونیورسلائزیشن. تو ایک ایسی انڈیویجویلٹی کو بیان کر رہے ہیں لیکن یونیورسلائز کر کے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کسی معمولی ذہن کا کارنامہ ہے کہ اس کا مقصود ہے انڈیویجویلٹی کو بیان کرنا اور مطلوب ہے یونیورسلائزیشن؟ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، انڈیویجولائزیشن اور یونیورسلائزیشن. تو اب کیا ہے کہ یہ میر کا محبوب مضمون ہے کہ عشق کا گھر ہے میر سے آباد، ایسے پھر خانمہ خراب کہاں. سخت کافر تھا جن نے پہلے میر مذہب عشق. یہ خاص مضمون ہے. پچھتاؤ گے سنا ہو یہ بستی ہو جائے. کیا کہنا. اور اس عاشقی میں اب دیکھیے حرف کو کیسے کرتا ہے کہ یہاں کیا پہ غور کیجئے پہلے مصرے میں. یہ کیا استفہامیہ نہیں ہے، یہ کیا حیرانی کا منتہا ہے. یہاں کیا جو ہے نا وہ پرسش نہیں ہے، حالت ہے. حیرانی کا جوہر کیا میں سمو دیا ہے. اب دیکھیے جو کچھ چلو یہ اور جگہ بھی مل جائے گا. اس عاشقی میں اس دیکھیے، اس کو ایسا لفظ بنا دیا ہے جو چھوٹی سی کنجی کی طرح انفس و آفاق کی ساری دولت جہاں مدفون ہے اس تہخانے کو کھول دیتا ہے اس کے لفظ سے. ٹھیک ہے. اور حال کیا کا کیا کوئی جواب ہے؟ دیکھیں عشق حال ہے، حال جو محبوب نے کیا اور ہمارا ہوا. کیا کہنا. اور اس کی طاقت، اور آواز کے پہلو سے دیکھیں جو کچھ کے میر کا اس عاشقی، اگر اسٹریس دے کے پڑھیں نا تو اس کے مطلب ذہن کو معلوم نہیں ہوتے، زبان سے محسوس ہونے لگیں گے. اور اس میں دیکھیے اس عاشقی میں یہ وہ عاشقی ہے جو سطح عمومی سے بلند ہے. ہاں ہاں اس میں یہ بھی رخ آیا. بالکل بالکل. یہ عام سا عشق نہیں ہے، اس عاشق. تو اور اچھا یہ بڑا اچھا سجھا دیا. اس میں ایک اور مطلب نکلتا ہے. واہ بہت اچھا سجھا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لگا نہ دل کو کہیں کیا سنا نہیں تو نے، مطلب کہیں دل نہ لگاؤ. میر بھی کہیں دل لگانے کے میر نے دل تو لگایا فلاں کے ساتھ اور حالت اس پہ طاری ہو گئی منصور حلاج جیسی. کیا نتیجہ نکالا. اور یہ کہیں دل نہ لگا کا مطلب یہ کہ روا روی کا معاملہ نہیں. ہاں بالکل یہ روا روی کا معاملہ. اور اس جو ہے نا اس کا مشارون الیہ پہلا مصرع ہے کہ ہم بھی یہی سوچ کے گئے تھے کہ بس یہاں عشق کریں گے، شادی کر لیں گے، لیکن وہاں اس عشق میں داخل ہوتے ہی لگا کہ ہم حلاج کی طرح. عشق سچا ہو ہی نہیں سکتا اگر محبوب کو چھوڑنا نہ پڑے. محبوب اول کو نہیں چھوڑا تو عشق سچا نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ تم بھی اسی طرح دیکھ رہے ہو جیسے میں نے دیکھا تھا. تو اس عاشقی تم ابھی اس عاشقی یعنی دل لگانے والی عاشقی جس کے تم فاعل ہو، دل لگانا فاعل ہونا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی عشق میں فاعل بن کے گئے تھے اور اپنا یہ حال کر کے اٹھے کہ اب کوئی اختیار، کوئی قوت کار، کوئی مرضی، کوئی تصور باقی نہیں ہے.
یعنی تم فاعل بن کے عشق کرنے جا رہے ہو، تم نے میر کا انفعال نہیں دیکھا؟ کیا کہنے، مطلب طرح طرح کے مطلب نکال سکتے ہیں اس سے۔ بات